مل گئی تجھ سے ملنے کی راہیں مسجد مدرسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، امید کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ دور مسلمانوں کی آپسی تفرقہ بازی کا ایک ایسا دور ہے کہ اس میں آپس کا اختلاف تشویشناک صورتحال اختیار کر گیا ہے۔ ہر ایک فرقہ دوسرے فرقے کی تردید میں سرگرم ہے اور جگہ جگہ جو ہے مناظرانہ بحث و تکرار کا بازار گرم ہے۔ اس صورتحال نے ہمارے درمیان ایک قسم کا انتشار اور ہمارے تعلقات میں ایک قسم کی کشیدگی اور طبیعتوں میں بیزاری پیدا کر دی ہے، اور ان تمام واقعات کے نتیجے میں علماء کے وقار اور دین کے احترام کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے۔ کہیں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کا نعرہ لگا کر مسلمانوں کو اسلاف سے کاٹا جا رہا ہے، تو کہیں کسی ایک عمل کو لے کر اس قدر غلو اور تحریفات کا بازار گرم ہے کہ الامان والحفیظ۔ لیکن ان حالات میں ایک بات جو بہت عام ہے وہ یہ کہ چاہے کوئی آپ کو قرآن و حدیث دکھا کر دین کی بات کرتا ہے یا کوئی آپ کو کسی ایک عمل کی طرف لے جا کر یہ بتاتا ہے کہ یہی دین ہے، ان دونوں صورتوں میں آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں طبقے عوام کو علماء سے کاٹنے میں، اور عوام اور علماء کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے عقیدت کا اور احترام کا اور علماء کے وقار کا، اس کو مجروح کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے۔ کیونکہ علماء ہی ہیں، حدیث کے مطابق علماء ہر زمانے میں موجود رہیں گے جو بے جا تعویلات کرنے والوں کا رد کریں گے اور غلو کرنے والوں کی تحریفات کا بھی رد کریں گے۔ تو باطل کی ساری محنت چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس پر ہے کہ کسی بھی طرح علماء اور عوام میں دراڑ پیدا کر دی جائے، کیونکہ یہ جب دوری بڑھے گی علماء اور عوام کی، تو اس کے بعد عام لوگوں کو جنہیں دین کا کچھ زیادہ شعور نہیں ہوتا، دینی مسائل اور دین کی سمجھ کا کچھ زیادہ انہیں شعور احساس نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ بہت جلد متاثر ہو جاتے ہیں۔ تقریباً 100-150 سال سے ہماری یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو خام صوفیوں نے اور اسی طرح جاہل پیروں نے پیر و طریقت اور ولایت کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے شطحات، یعنی کہ وہ ملفوظات، وہ کلمات جو صوفیہ سے غلبہ حال میں صادر ہوتے ہیں، تو ان شطحات اور الہامات کی بڑے پیمانے پر نشر و اشاعت کی تھی۔ ہر جگہ لوگ الہامات کا دعویٰ کرتے تھے، عجیب و غریب خوارق اور بشارتوں کی روایات کرتے پھرتے تھے۔ اس کے اثر سے عوام میں اسرار و رموز، خوارق و کرامات اور غیبی اصطلاحات، خوابوں اور پیشن گوئیوں کے سننے کا ایک غیر معمولی شوق پیدا ہو گیا تھا۔ یہ آج سے 150 سال سے لے کر آج تک کی میں بات بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہماری جو تاریخ ہے، 150 سالہ تاریخ، اس میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو شخص جتنی زیادہ یہ باتیں پیش کرتا تھا اتنا ہی وہ عوام میں مقبول ہوتا تھا اور ان کی عقیدت اور احترام کا مرکز بن جاتا تھا۔ تو اتنے طویل عرصے میں جتنے بھی عیار قسم کے درویش اور چالاک دین فروش تھے، انہوں نے عوام کی اس ذہنیت سے پورا فائدہ اٹھایا، کیونکہ طبیعتیں اور دماغ ناقابل فہم چیز کے قبول کرنے کے لیے، ہر نئی چیز کو ماننے کے لیے، ہر دعوت و تحریک کا ساتھ دینے کے لیے اور ہر روایت اور افسانے کی تصدیق کے لیے تیار ہو جایا کرتی تھی۔ میں آپ کو آج سے 100 سال پہلے کے مسلمانوں کی ذہنی حالت بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی ایک بڑی تعداد ایسی تھی جو کسی مرد غیب کے ظہور اور کسی ملہم اور مؤید من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے تائید شدہ شخصیت کی آمد کی منتظر تھی۔ بلکہ کہیں اس وقت یہ خیال بھی ظاہر کیا جاتا تھا کہ 13ویں صدی کے اختتام پر مسیح موعود کا ظہور ضروری ہے، اور اسی طرح مجلسوں میں زمانہ آخر کے فتنوں اور واقعات کا چرچا تھا، یعنی قیامت کی علامات کا، جیسا آج بھی چرچا ہے۔
ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، خروج دجال پر جس طرح آج بھی بحثیں گرم ہیں، اسی طرح آج سے 100 سال پہلے بھی ہماری یہی حالت تھی۔ تو جس طرح اس وقت شاہ نعمت اللہ ولی کشمیری کے طرز کی پیشن گوئیوں اور الہامات سے جو ہے غم دور کیا جاتا تھا، اور خوابوں، فالوں، غیبی اشاروں میں چونکہ ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے موم کا کام کرتی ہے، اور ان سب سے بڑھ کر علماء وقت سے دور رہنا یہ ہر زمانے میں گمراہیوں کے پھیلنے کا بہت بڑا سبب رہا ہے، کیونکہ مومن جب علماء کی مجالس سے دور ہوگا تو لازماً وہ مذہبی بحثوں میں اترے گا، اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ طبیعت میں ایک قسم کی آزادی پیدا ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان الحاد اور اباحیت پسندی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور یہی باتیں آگے چل کر چند لوگوں میں جب پھیلتی ہیں تو ایک فرقے کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے اور کوئی ہمیں مختلف قسم کی الہامات کی باتیں، بشارتیں وغیرہ سناتا ہے تو عوام کا کام ہے کہ علماء سے معلوم کریں۔ یاد رکھیں اس پرفتن دور میں، بلکہ ہر دور میں، صرف علماء ہی کا وہ طبقہ ہے جس نے ہر دور میں نہ صرف دین کی حفاظت کی ہے بلکہ امت کے ایمان کی بھی حفاظت کی ہے۔ علماء سے اپنے تعلق مضبوط کریں، علماء کو اپنا رہبر جانیں، انہیں اپنا سرپرست مانیں، تبھی آپ ہر قسم کے فتنوں سے، ہر قسم کے خرافات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔